बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजर। हामिद मीर ने आज एक रोज़नामा जंग में कॉलम लिखा और उस कॉलम के अंदर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बड़ी धमकी दी है। ये सहाफ़त है या दुश्मनी, इस कॉलम के पैराए के अंदर हम देखेंगे कि उन्होंने क्या बयान किया है और इस तरह जो ये पूरा एक तबका है मलामती है सहाफ़ियों का, ये किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इनके मकासद क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, 4 कॉलम निगारों का मैं जिक्र करता हूं। एक हामिद मीर है, सलीम साफ़ी, आसमा शराजी और सुहेल वड़ैच। इन चारों के कॉलम अगर आप देखें, पिछले 2 महीने, 1 महीने के उठा लें या 4 महीनों के उठा लें, उसमें तकरीबन 98% जो इनके कॉलम्स हैं वो यही है कि इमरान खान नाकाम हो गया, अभी जा रहा है, अभी नया मुतबादल आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत हो गई है, नया बंदा तलाश किया जा रहा है। पूरा इसके गिर्द आपको नजर आएगा। और दूसरा ये नजर आएगा कि आसिफ जरदारी और ये नवाज शरीफ ये बड़े मासूम हैं, इनको नाजायज तौर पर मुकदमात में फंसाने के अंदर नैब और न्याजी गठजोड़ है, इस बयानिए पर इनका वर्क नजर आएगा। 4 मैं ये सहाफियों के नाम लिए हैं, 4 का और लेता हूं। नजम सेठी, तलत हुसैन, गरीदा फारूकी, मंसूर अली खान। ये 4 जो है ये टेलीविजन पर बैठकर इनके कॉलम्स तो इस तरह नहीं आते, नजम सेठी के भी आजकल नहीं उस तरह आ रहा है, तो ये टीवी अपने यूट्यूब चैनल्स के जरिए ये पूरा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, यही जो ऊपर वाले 4 बंदे दे रहे हैं। और मैं आपको पिछले 2-3 दिनों के अंदर अगर कॉलम्स का जिक्र करूं तो सलीम साफ़ी जो है उन्होंने भी इसी पैराए के अंदर एक कॉलम लिखा है। साथ ही जो है वो आसमा शराजी हैं, मुतबादल, सियासी परिंदे, इस तरह के उन्वान से सुहेल वड़ैच ने भी कॉलम लिखे हैं। आसमा शराजी नई सफ़बंदी और कप्तान, इसी तरह के कॉलम्स वो BBC पर लिख रही हैं। और हामिद मीर बेचारा भी इसी मर्ज के अंदर मुब्तला है। मेरा बताने का मकसद ये है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, दीगर अपोजिशन जमातें जिन्होंने इस मुल्क के अंदर पहले पूरा कंट्रोल था उनका, जिस तरह मर्जी से सियासत चलाते थे और जिस तरह चाहते थे लूटते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। और साथ ही ये हाजन आसमा शराजी और ये सारे जो हाजी वजीफा खोर हैं, ये इनके लिए ये बड़ी परेशानी का सबब बन गया इमरान खान। और ये भी इनको पता है इमरान खान जा कहीं नहीं रहा, चूंकि इख्तियार के अंदर है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। अभी फौरी तौर पर लोगों के दिनों को परागंदा अगर नहीं करेंगे तो कल को 1 साल अगर मजीद इमरान खान निकाल जाते हैं, फिर चूंकि लोगों को सारे मंसूबे, उसके रिजल्ट समरात अवाम तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे, इसलिए इनको हटाना नामुमकिन हो जाएगा। तो आप पूरी इनके आप कॉलम्स पढ़ेंगे, टॉक शो सुनेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये इश्तियाल दिला रहे हैं अपोजिशन को कि जनाब आप सड़कों पर नहीं निकल रहे, अवाम आपकी मुंतज़िर है और आप जिस तरह मुल्क को तबाही की सतह पर इमरान खान ने पहुंचा दिया है, अगर आप सड़कों पर नहीं निकलते तो आप बहुत बड़े कौमी मुजरम है। ये बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का मसला ये है कि उन्होंने इतनी चोरियां डकैतियां इस मुल्क के साथ की हैं कि बच्चे बच्चे को उनका पता है वो क्या है और वो उनके लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार भी नहीं है। APC आपको पता है खटाई में पड़ी है। आप पूरी कोशिश है कि शहबाज शरीफ अगर गिरफ्तार नहीं होते तो फिर उनको APC बुलाई जाए और एक नारेबाजी का माहौल पैदा किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि आज जो कॉलम लिखा वो भी इसी उन्वान पर लिखा है हामिद मीर ने, नया मुतबादल। आजकल इनके कॉलम्स आप पढ़ेंगे तो इसी तरह के उन्वान आपको नजर आएंगे। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीख को बयान किया, थोड़ा जो वजीर आजम रहे, प्रेसिडेंट रहे, उनका रिजल्ट क्या निकला, लेकिन उसके नतायज इन्होंने अपनी मर्जी से अखज किए। अब वो कहते हैं कि हमारे पहले जो वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उन्होंने भी बड़ी ज्यादतियां की हैं। ज्यादती उन्होंने ये किया है कि वो जब वजीर आजम बने तो उनको भी ऐसा लगा कि उनका कोई मुतबादल नहीं है। जब कोई बंदा अरूज पर पहुंचता है तो उसके बाद वो ये भूल जाता है, अपनी यानी औकात भूल जाता है, वो समझता है मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन उनका भी कोई मुतबादल नहीं, वो यही समझते थे। लेकिन बाद के अंदर क्या हुआ, अब देखिए इनका पूरा एक वजीर आजम की तरफ आपको पता है पिछले दिन एक फेक न्यूज फैलाई गई कि वजीर आजम ने कहा है कि मेरे अलावा अभी कोई चॉइस नहीं है। हालांकि उन्होंने इस जुमले की तरदीद की और इस तरह का जुमला नहीं बोला गया। लेकिन ये जो वजीफा खोर सहाफी हैं ये फिर भी उस जुमले पर सारे कॉलम लिख चुके हैं, तरदीद भी हो गई है, वो जुमला साबित भी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उसी में लगे हुए हैं। ये इनकी तहकीक का आलम है। अब वो कहते हैं कि उनको भी यही था। लियाकत अली खान 14 अगस्त 1949 अवामी नुमाइंदों की नायली का एक कानून उन्होंने नाफज किया, उसका नाम परोडा था, वजीर आला पंजाब इफ्तिखार मोहम्मद। वो कहते हैं कि ये जो लियाकत अली खान है ये भी कोशिश कर रहे थे कि सियासतदानों का एहतसाब हो, और लेकिन एहतसाब नहीं हुआ। उसके बाद लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ,
اب میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو آگے تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ہم پورا دیکھیں کہ یہ کس طرح صحافتی بددیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بتانا یہ چاہتے ہیں اس کے اندر کہ لیاقت علی خان بھی احتساب کرنے لگا تو کامیاب نہیں ہوا، الٹا اس کو شہید ہونا پڑا۔ تو آپ یہ ان لوگوں کا احتساب کیسے کریں گے؟ یہ احتساب آپ نہیں کر سکتے۔ ہفت روزہ گارڈین وہ کہتے ہیں نکالا گیا، حسین شہید سور وردی کو لیاقت علی خان نے پاگل کتا قرار دیا اور اس حوالے سے تنقید کی گئی۔ ہفت روزہ گارڈین میں تو اس پر پابندی لگا دی گئی، یعنی آزادی اظہار رائے پر۔ آج پورا لیاقت علی خان جو پاکستان کا ایک محب وطن شخص تھا جس کو شہید کر دیا گیا، اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے، چونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحافی اور یہ سیاستدان یہ ہے سارے معصوم، انہوں نے اپنے آپ کو گناہگار قرار نہیں دینا، یہ تو کبھی غلطی خطا کر نہیں سکتے۔ جو بھی ان کی رائے کے مخالف ہوگا اس کو یہ کٹہرے میں لائیں گے اور خود انصاف اور سزا کا جزا اور سزا کا فیصلہ یہ کر دیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ تقسیم ہوئی، وہ تقسیم در تقسیم مختلف پارٹیاں، آپ کو پتا مسلم لیگ سے نکلی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے لیکن گورنر جنرل وہ بنے، پھر پہلے پریزیڈنٹ پاکستان کے بنے، اس کے بعد ان کو ایوب خان نے ریپلیس کر دیا۔ پھر ایوب خان اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے لیکن ایوب خان کے حوالے سے بھی اس طرح کے نعرے لگے جو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے، یعنی جانوروں کا نام لیا گیا، ایوب خان بھی چلا گیا۔ پھر درمیان میں بھٹو آئے، پھر پرویز مشرف کی وہ ذکر کرتے ہیں، وہ آئے، نئی مسلم لیگیں نکلیں، جماعتیں نئی ہوتی گئی اور یہ کام چلتا رہا۔ جس نے بھی اپنے آپ کو ناگزیر سمجھا وہ چلا گیا اور اس کی جگہ نیا متبادل آ گیا۔ یہ پورا لب لباب وہ دے کر آخر میں ایک دھمکی دے رہے ہیں یہ حامد میر صاحب، اور وہ دھمکی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دھمکی ان کی یہ ہے جناب کہ یہ سارے لوگ جس طرح پہلے اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر کوئی چوائس نہیں ہے، ملک نہیں چلے گا، بلکہ سب سے بہتر یہی رہیں کہ ہمیشہ اقتدار کے اندر یہی کام اب پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ عمران خان کو بھی یہی ہے کہ عمران خان ہمیشہ اقتدار میں رہے گا، یہ ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اب ایک اور بڑا کام ہو رہا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے، صرف وہ حامد میر کو پتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب مسلم لیگیں تو تقسیم در تقسیم ہوتی رہیں، اب مسلم لیگ نون ہو یا دوسری قائد اعظم ہو، ان کا تو کھاتا گول ہے، فنکشنل لیگ بھی پیر پگاڑا والی۔ اب کچھ لوگ نئے مل رہے ہیں آپس کے اندر اور وہ مل رہے ہیں، پرانے مسلم لیگ کی تجویز پر غور شروع کر دی ہے۔ مسلم لیگ کا فنکشنل لیگ کے علاوہ، نون لیگ کے علاوہ چھوٹے گروپوں کو متحد کر کے ایک نئی مسلم لیگ بنائی جائے تو کچھ بڑے لوگوں کی یہ غلط فہمی بڑی جلدی دور ہو جائے گی کہ جو سمجھنے لگے ہیں کہ میرا کوئی متبادل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ایک نیا گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے اور وہ اس کو ریپلیس کرے گا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ان کو درد اور دکھ کیا ہے۔ دیکھیے درد اور دکھ ان کا بڑا سیدھا ہے اور وہ آپ کو بھی علم ہے کہ ان کی اینکیں جو ہے تعصب کی اور دشمنی کی بڑی حد تک، عمران خان کی وزیر اعظم بننا ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ سارے آپ روز ان کی چیخیں ٹیلی ویژن چینلز پر بھی سنتے ہیں، اخبارات پر کالم کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ذکر کرنا پڑتا ہے کہ جب کوئی بددیانتی کرے گا تو ہم اس کو آشکار کریں گے۔ اب ان کو تکلیف کیا ہے؟ ایک تو ان کا جو مالک ہے میر شکیل الرحمان، اس کو نیب نے اریسٹ کیا ہے، اب وہ کسٹڈی کے اندر ہے۔ نیب بھی آپ کو پتا ہے کلین کر کے بھیج دے گا، کچھ دنوں تک ممکن ہے اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہو جائے ضمانت بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے، چونکہ میر شکیل ایک میڈیا ڈان ہے، اس کو کبھی کسی نے پکڑا نہیں، تو یہ ایک نیا کام اس حکومت میں ہوا ہے۔ چونکہ حکومت اب نیب آزاد ہے اور آپ کو پتہ ہے نیب اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے۔ حکومت کی مرضی سے اگر کام کرتا ہوتا تو زرداری اور نواز شریف یہ سارے ابھی جس طرح شہباز شریف ہیں یہ سارے جیلوں کے اندر ہوتے، ان کو ابھی تک سزائیں ہو چکی ہوتی، لیکن پھر بھی یہ اس کو نیازی کے ساتھ یعنی عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات ان کی یہ ہے کہ جب ان کے پورے معاملات نواز شریف اور زرداری کے زمانے کے اندر ٹھیک ہوتے تھے، وہ معاملات ہو گئے خراب۔ لیکن ایک دو چیزیں بڑی عام ہیں جو حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے پچھلے 2 سالوں کے اندر بڑی اچیومنٹس کی ہیں، لیکن جو آپس کی دھڑے بندیاں ہیں پی ٹی آئی کی، وزراء کی آپس کے اندر دھڑے بندیاں، انہوں نے زیادہ کچھ آزادی جمہوریت عمران خان نے ان کو دے دی ہے اور ان کی کچھ زبانیں کچھ لوگوں کی زیادہ چلتی ہیں، وہ اختلافات کھل کر آتے ہیں
اور یہ جو کارکردگی ہے عمران خان کی حکومت کی یہ دب کر رہ جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، گردشی قرضے 20 ارب ڈالر سے جب یہ حکومت آئی اب صرف 3 ارب ڈالر ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا 6 ارب ڈالر کا قرضہ تھا، اب کوئی قرضہ نہیں ہے، نیا کوئی قرضہ نہیں لیا گیا۔ کسانوں کے لیے سبسڈی دی گئی، درآمدات میں کمی ہوئی ہے، برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، 5000 ارب بیرونی قرضہ واپس کیا گیا ہے۔ ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر 300 ارب کا نیا پاکستان یہ جو پروجیکٹ دیا گیا ہے۔ خارجہ محاذ پر بڑی کامیابیاں ہیں حکومت کی۔ احساس پروگرام کے اندر آگے جو نوجوانوں کو قرضے کا پروگرام ہے، 200 پناہ گاہیں بنائی ہیں، صحت سہولت کارڈز ہیں، اس طرح کے جو قرضہ جات دیے گئے ہیں، 154 ارب روپے تقریباً دیا گیا ہے یہ، اور پھر سینیٹائزر اور وینٹیلیٹر، ماسک، جس طرح ایک صحت کے میدان کے اندر پاکستان خود کفیل ہو رہا ہے، اور بیرونی آرڈرز بھی 100 ارب ڈالر سے زائد کے آ چکے ہیں۔ سیمنٹ ہمارا اب ایکسپورٹ ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح آئل اور گیس کے ذخائر ہوئے ہیں، بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت کے کچھ لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ کیوں عمران خان سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی بجائے منفی چیزیں حاوی ہو گئی ہیں۔ اب بہت سارے کام ہیں جس پر ابھی حکومت نے کام کرنا ہے، تو عوام نے مطمئن ہونا ہے، اور یہ بھی ہم کہتے رہیں گے۔ پولیس کے اندر اصلاحات نہیں ہو سکی، جوڈیشل ریفارمز نہیں ہو سکی، افسرشاہی کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، انصاف نہیں ہوا، احتساب کا ذکر کر چکا ہوں، مہنگائی کو پراپر چیک کرنا، یہ چیزیں، اور مافیات کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا عوام مطمئن نہیں ہوگی۔ لیکن حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان مافیات کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن پورا وظیفہ خور طبقہ اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، فضل الرحمان ٹائپ سیاسی جو کارندے ہیں، وہ پوری طرح اس ملک کی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ اس اثراء کے اندر پی ٹی آئی کو بہت بڑے لیول کی ایک ٹیم بنانی ہوگی جو لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرے، تاکہ بیداری شعور کی یہ مہم مزید آگے بڑھے اور ملک کی ترقی کے لیے راستہ ہموار ہو۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔